اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ والعصمة الفاطمیہ والصولة الحیدریہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والحيبة العسكري والغيبة الإله القائم بأمر الله بلندتر صلوات عزیزان، جیسا کہ ہم سب کو دنیا میں جب کوئی مشکل پیش آتی ہے ہم کس کے گھر پہ جاتے ہیں؟ سیدہ کے گھر پہ جاتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کہ جو اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہے کہ جن سے ہم اپنی ہر مراد پوری کرتے ہیں، ہر طرح کی مراد۔ لیکن عزیزان، کیا یہ اتنی بڑی جو نعمت ہے صرف اس لیے خدا نے ہمیں دی ہے کہ ہم اپنی حاجات ان سے پوری کراتے رہیں؟ غلط نہیں ہے، اب اپنی حاجات ضرور پوری کرائیں، لیکن یہ سوچیں کہ کیا صرف اس لیے ہے کہ میری تمام مشکلات حل ہو جائیں؟ ایکسیڈنٹ ہو تو ہم ان سے دعا مانگتے ہیں، اولاد نہ ہو تو ہم ان سے دعا مانگتے ہیں، گھر نہ ہو ان سے دعا مانگتے ہیں۔ یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ جتنی بھی نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ تمام اس نعمت کے سامنے ہیچ ہیں، بہت چھوٹی ہیں۔ تو عزیزان، کیونکہ میں بے بس ہوں، میں کمزور ہوں، مجھے لازمی انہی ہستیوں سے مانگنا ہے، لیکن ان کو عطا کرنے کا صرف اور صرف یہ مقصد نہیں ہے، صرف یہ محبت اس لیے نہیں ہے کہ میں اپنی تمام دنیاوی شرعی حاجات منوا سکوں، بلکہ یہ محبت مجھے کچھ دینے کے لیے آئی ہے، میری ذات کو نکھارنے کے لیے آئی ہے، مجھے اس کمال تک پہنچانے کے لیے آئی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے خلق کیا۔ اللہ کے پاس فرشتے موجود ہیں کہ جو ہر حکم پہ عبادت کرتے ہیں، پھر ہم انسانوں کو کیوں خلق کیا اور پھر ہمیں وسیلے کے طور پر یہ ہستیاں کیوں دی؟ تاکہ ہم ان کی ہر بات پہ عمل کر کے اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ ہم ان فرشتوں سے بھی افضل ہو جائیں۔ یہ جو دنیا میں ہمیں مشکلات آتی ہیں، کتنا عرصہ آپ کے پاس رہیں گی؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال، لیکن اگر پوری زندگی بھی ہے کوئی مشکل تو آخر جب انسان کو موت آتی ہے مطلب وہ مشکل ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو گھر چاہیے، اس جہان کے لیے چاہیے، صحت چاہیے، اس جہان کے لیے چاہیے، تو جب ہم مر گئے تو کیا پھر ہمیں ان ہستیوں کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں زان محترم، اس کا مقصد ہے کہ یہ ہستیاں صرف اس دنیاوی ہماری خواہشات کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ ہمیں اسی دنیا میں ان ہستیوں سے کچھ لینا ہے، ہمیں اس مقام تک پہنچنا ہے، ہمیں وہ ہدایت لینی ہے، کیونکہ ان ہستیوں کے بغیر ہم ان مقامات تک نہیں پہنچ سکتے کہ جہاں تک خدا ہمیں دیکھنا چاہ رہا ہے۔ عزیزان، یہ دنیا کی مشکلات کے لیے مانگنا غلط نہیں ہے، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن صرف اور صرف دنیا کے لیے ہی مانگتے رہنا اور اپنے آپ کو نہ سدھارنا یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ نے جب ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا تو ظاہری بات ہے اس دنیا میں مشکلات ہوتی ہیں۔ یہ دنیا کسی کے لیے بھی راحت نہیں ہے، چاہے کوئی کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو۔ ہم کہیں کہ بھئی غریب ہی ہمیشہ مشکلات میں ہے، نہیں، آپ امیروں کو اٹھا لیں، ان کی اپنی قسم کی مشکلات ہیں، ہر شخص کسی نہ کسی طرح کی مشکل کو جانچ رہا ہے۔ تو عزیزان، صرف یہ مشکلات اس دنیا میں تو ختم ہو جائیں گی، لیکن ہمیں خدا نے دین بھیجا، ایک ایک انبیاء بھیجے، اور یہ سعادت ہے ہمارے لیے کہ ہماری زندگیوں میں یہ ہستیاں موجود ہیں کہ چاہے ہمیں روحانی مسئلہ ہے چاہے دنیاوی مسئلہ ہے، ہم ان سے لیتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں دین دیا، دین یعنی کہ وہ بھلائی عطا کی، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو بھلائی کے سوا کچھ بھی عطا نہیں کرتی ہیں، چاہے ان کا دشمن ہی کیوں نہ ہو ان کو بھی یہ بھلائی ہی دیتی ہیں۔ تو پھر اپنے دوستوں کو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بھلائی سے دور رکھیں؟ آپ ان سے حقیقتاً وہ دین مانگیں کہ جو اللہ کا دین ہے، یہ آپ کو ہر علم پہنچائیں گی، وسیلے تبدیل ہوتے رہیں گے، کبھی کتاب کے ذریعے سے ہے، کبھی کسی کی زبان کے ذریعے سے ہے، کبھی کسی میڈیا کی طرف سے آپ کو وہ ہدایت آئے گی، ان سے وہ ہدایت مانگیے، کیونکہ دراصل جو ہے وہ دین کی رہنمائی کی دعوت دیتے ہیں یہ ہمیں، اور یہ دین کی رہنمائی کی دعوت سب کو دیتے ہیں، لیکن کیا دشمن اس دین کی رہنمائی کو لیتا ہے؟ نہیں، دوست لیتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہر بندے کی مشکلات مولا قبول کرتے ہیں، ہر بندہ جب غیر غیرے سے مانگ کر آخر کس کے در پر آتا ہے؟ اسی در پہ آ کے مانگتا ہے۔ میں نے
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। तो हमें इनसे सीखना है, वो जो दीन इन्होंने तरीक़े बताए। जैसे रसूलुल्लाह के पास एक शख्स आया, अपना मोहताज था, कुछ लेने आया था, लेकिन रसूल उस वक्त एक हदीस फरमा रहे हैं कि रोज सदका दिया करो। वो शख्स कहता है, या रसूलुल्लाह मैं तो खुद मोहताज बन के आपके सामने आया हूँ, मैं कैसे सदका दूँ? तो रसूल कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ पैसे से सदका दिया जाता है? नहीं, अगर तुम रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ देखते हो, कोई शख्स गिर जाएगा, इससे पहले तुम वो पत्थर उठा दो, वो तुमने सदका किया। किसी तुम प्यासे को पानी पिला दो, किसी बच्चे को देखकर तुम मुस्कुरा दो, तो ये सदका है। फर्ज करो तुम्हें कोई इंसान नहीं मिल रहा, तुम्हें सदका देना है अल्लाह की राह में, तुम उधर ही बैठ के अपने हाथ बुलंद करके दुआ के लिए, किसी भी शख्स के लिए दुआ करो, ये तुम्हारी तरफ से वो सदका है। बल्कि वो पानी, वो पैसा, वो तब तक उस बंदे तक नहीं पहुंचेगा जब तक आप ढूंढ नहीं लेते, लेकिन दुआ बहुत सही तौर पर उस बंदे तक पहुंचती है। तो अब इन्होंने हमें दीन में ये तमाम चीजें बताई कि हमें किस तरह अमल करना है। एक एक चीजें, छोटी सी एक मिसाल थी, हर चीज के लिहाज से इन्होंने हमें बताया है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हम दीन को क्यों छोड़ रहे हैं? हम क्यों पीछे हट रहे हैं चीजों से? थोड़ा सा हिस्सा लिया, जोहर की नमाज पढ़ सकते हैं क्योंकि हम जागे हुए होते हैं, रात की पढ़ लेते हैं, फजर मुश्किल है। अजीजान, क्या आपके पास कोई ऐसा नुस्खा है कि आप कहें कि हाँ, मैं अगर फजर छोड़ देता हूँ तो ये नुस्खा है मेरे पास कि मैं इसको अपनाकर मैं बदबख्ती से बच सकता हूँ? जो बदबख्ती मेरे अंदर में लग रही है, मेरे साथ, मेरी रूह के साथ आ रही है, जो एक बारीक सा नुक्ता है, क्योंकि जब इंसान गुनाह करता है उसके दिल में एक बारीक नुक्ता होता है, वो जैसे ही गुनाह करता है वो फैलता जाता है, नेकी करता है वो सिमटता जाता है। और अगर इंसान न करे गुनाह और सिर्फ नेकी करे तो इंसान के दिल में एक नूरानी नुक्ता भी होता है कि वो फैलना शुरू हो जाता है, और फिर इंसान इतना मुनव्वर हो जाता है कि फिर हस्तियां अपने आइमाओं की ज़ियारत करती हैं। इंशाअल्लाह कि हम लोग इस मोहम्मद पे बुलंदतर सलवात। जैसे मैंने पिछली किसी मजलिस में कहा था कि कुछ वक्त ऐसा होता है कि हम उठते हैं और हमारा दिल चाहता है हम इबादत करें, हम नेकी करें, हर शख्स से अच्छे तरीके से मिलें, अपने खानवादों के साथ अच्छे तरीके से रफ्तार करें, लेकिन अगले ही कुछ अरसे के बाद हमारा दिल मुनक़लिब हो जाता है, नमाजों को पढ़ने का दिल नहीं चाहता। लेकिन ये सोचें, इस वक्त गौर करें कि हमने ऐसी कौन सी गलती की है, क्योंकि खुदा कभी भी नेमत नहीं छीनता, खुदा नेमत देता है। हम अपनी गलतियों से, अपने गुनाहों से उस नेमत को अपने से दूर कर देते हैं। तो बहरहाल दीन पर आपको अमल करना है। जैसे हम जब ऊंचाई की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमने अपनी रूह को इस वक्त ऊंचाई की तरफ लेके जाना है, तो ऊंचाई की तरफ जाने के लिए पहले आप एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, इसी तरह सबसे पहले हम इस दुनिया में आए, मुश्किलात आई, हमने इस दर से मांगा और उन्होंने हमारी दुआएं कबूल की। कुछ चीजें ऐसी दुआएं कबूल भी नहीं होती, वो हमारे ही गुनाह होते हैं। इसके बाद जो दूसरा मरहला है वो क्या है? वो ये कि आपने जो दीन इन्होंने दिया है आपने उस पर अमल करना है। अजीजान, ये बहुत सुनहरा दौर है। एक जमाना होता था कि उलमा लिखते थे, अपने तौज़ीउल मसाइल लिखा करते थे, या जो भी कुर्बानियां दिया करते थे लोगों तक नहीं पहुंचती। आज आपके सामने ये शहीद मौजूद हैं। शहीद निमर आप सब जानते होंगे, इंसाफ की खातिर उठे हैं। सऊदी अरब में उन्होंने इंसाफ की खातिर आवाज उठाई और उनको कैद में डाला गया, उनको शहीद किया गया। वो किस मकतब को मानने वाले थे? अहले बैत को मानने वाले थे। शहीद कासिम सुलेमानी सब आपके सामने हैं। ये इतनी इंसानी जानों को दाइशों से उन्होंने बचाया है, दाइशों को नहस करके रख दिया है। ये किसका मानने वाला है? ये अहले बैत का मानने वाला है। आज के जमाने में आप यमनियों को देखें, किस तरह से वो खड़े हुए हैं, लड़े जा रहे हैं, झुक नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इन्हीं हस्तियों से इन्होंने सीखा है। तो ये जो दीन हमें दिया है ये दर हकीकत अमल के लिए है। आपके सामने मराजा उज़्ज़ाम है, रहबर मौज़्ज़म है, इनको देखिए, ये सब भी तो अमल कर रहे हैं, हमारी तरह हैं। हमारे सामने शुहदा हैं जो हमसे छोटी उम्र के बच्चे थे कि जो अब शहीद हो चुके हैं। क्या उनको खुदा ने कैसे शहादत अता की? क्योंकि उन्होंने दीन पर अमल किया है। तो बस पहला आपका मरहला क्या है कि आपने जब भी मुश्किलात आनी है, कोई भी वसीला है, आपने वसीले के लिए इन्हीं हस्तियों का दामन पकड़ना है, लेकिन सिर्फ अपनी मुश्किलात के लिए नहीं। जो दीन इन्होंने हमें दिया है, जो ये हमारे लिए लेकर आए हैं, हमने उस पर अमल भी करना है।
اور پورا عمل کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم سے نہیں ہو رہا، اگر نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے، بہترین نسخہ لے کر آئیے کہ جو بہترین نسخہ کسی کے بھی پاس نہیں ہے. عزیزان ایک تیسرا مرحلہ ہے کہ جو ان دونوں چیزوں کے بعد آتا ہے، کیونکہ جب تک آپ پہلی سیڑھی نہیں چڑھیں گے آپ دوسری پہ نہیں چڑھ پائیں گے. تیسرا کیا عمل ہے کہ جب آپ کا لیڈر آپ کو کہے آپ نے اس کے فرمان پہ لبیک کہنا ہے. عزیزان محترم سید الشہداء کربلا میں جب قربانی دے رہے تھے تو اس وقت کتنے مسلمان موجود تھے، حتیٰ کہ جو سامنے لڑ رہے تھے وہ بھی مسلمان تھے. ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ مسلسل یہ کہا جا رہا تھا کہ جلدی سے شہید کیا جائے تاکہ ہم عصر کی نماز پڑھ سکیں، یعنی وہ لوگ نمازی تھے. پھر یہ کیسے نمازی تھے، یہ کیسے روزے دار تھے؟ عزیزان محترم اس وقت لوگوں کے 3 گروہ بن گئے تھے. اب ہمیں خود کو دیکھنا ہے ہم کس گروہ میں ہیں. پہلا گروہ کون سا ہے؟ وہ کہ جو نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن فی الحال قربانی کا زمانہ نہیں ہے، لیکن جہاں پر قربانی آتی ہے وہ فوراً سے لبیک کہتا ہے. جیسے کہ جناب حریر، جناب حسین سب نے کیا، جناب حر نے کہا، انہوں نے لبیک کہی اور وہ اپنی جنت کو پا گئے. اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، سید الشہداء شہید ہو رہے ہوتے ہیں، امیر المومنین تنہا ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی عبادتوں میں مصروف ہیں. آپ خود بتائیں کہ اگر میں قرآن پڑھ رہی ہوں اور مجھے اطلاع ملتی ہے کہ امام شہید ہو گئے ہیں اور میں ان کو فاتحہ بخش دوں، کیا یہ صحیح ہے؟ یا میں اٹھ کر مولا کے لیے عمل کرتی ہوں کہ نہیں مجھے جانا ہے، مجھے مولا کے ساتھ جانا ہے؟ کیونکہ اس وقت جب مولا حسین نے چھوڑا تھا حج تو اس وقت بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ مولا ہمارا حج ہے، ہم حج نہیں چھوڑ سکتے. عزیزان جب مولا کا حکم ہو اور مولا کی چال دیکھنی ہے، مولا کس طرف جا رہے ہیں، ہمیں اپنے سارے کام چھوڑ کر اپنے مولا کے پیچھے جانا ہے. کیونکہ ایک امام ہمارے لیے بھی ہے، ہم بھی کسی کی امت ہیں، ہمیں بھی اس کا ساتھ دینا ہے. جب وہ ظہور کرے گا اپنے تمام کام چھوڑ کر ہمیں اس کے پیچھے جانا ہے. امام زمانہ پہ بلند تر سلوات. اور تیسرا گروہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ جو شمر کی طرف تھا، کہ جو مولا کے اگینسٹ تھا. تو آپ خود کو دیکھیں کہ ہم کس گروہ کا تعلق بنے بیٹھے ہیں. کیا ہم وہ ہیں کہ جو علی کے ہمراہ اٹھیں گے، چاہے صفین ہو، چاہے جنگ جمل ہو، یعنی کہ اب اولاد علی کے ساتھ اٹھنا ہے، چاہے امام طاقت میں ہو، چاہے امام شہادت کی طرف جا رہا ہو. یہ نہیں دیکھنا کہ مولا کس طرف جا رہے ہیں، کیا شہید ہوں گے یا مولا کو فتح نصیب ہوگی. مولا جہاں جا رہے ہیں فتح وہیں پر ہوتی ہے، چاہے بظاہر ہمیں نہ لگے. آپ خود جانتے ہیں اس وقت بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ مولا آپ کو کیا ملا، سارا گھر بار لٹ گیا، لیکن اب بتائیں کس کا نام زندہ ہے؟ حسین کا نام زندہ ہے، سیدہ کا نام زندہ ہے، ان کی آل اولاد کا نام زندہ ہے. کوئی ایک بندہ اٹھا کے دکھا دیں کہ جو یزید پر درود و صلوات بھیجتا ہو. نہیں، درود اور صلوات بھیجنے والے ہیں امام حسین علیہ السلام پر. بے شمار. تو عزیزان ہم یہ نصرت کیا ہے جو امام کی نصرت کرنی ہے؟ کیونکہ امام نے اپنی زندگیوں میں، امام حسین نے اپنے صحابیوں سے کیا کہا تھا؟ تم چلے جاؤ، سب کو اجازت دے دی تھی. لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے کہ جو شب عاشور مولا کے ساتھ رہ گیا. یہ ہستیاں آپ کو روکتی نہیں ہے کہ آؤ میری مدد کرو، یہ کہتی ہیں جاؤ تو اپنے گھر بار والوں کے پاس جاؤ. لیکن یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے اپنے مولا کو اکیلا نہیں چھوڑنا. عزیزان اگر لوگ ہوتے تو سیدہ کا در نہ چلتا، اگر لوگ ہوتے تو سیدہ کو اس طرح دربار میں اکیلا نہ کھڑا ہونا پڑتا. عزیزان میں یہ سوچتی ہوں، یقین جانے سیدہ کے مصائب بہت شدید ہیں، ہم پڑھ بھی نہیں سکتے. وہ اللہ کا ایک رسول، آخری رسول، اور اس کی ایک ہی صاحبزادی تھی. جب کسی کے ماں باپ نہیں ہوتے تو سب اس پہ دستے سایہ شفقت رکھتے ہیں. ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ سیدہ کی جو یتیمہ بھی ہیں ان پہ رحم تک نہ کھایا. بی بی کی زندگی کو دیکھیں، بچپن سے لے کر مصائب سہے ہیں. بچپن میں والدہ گزر گئی، اس کے بعد مسلسل اپنے بابا کے مصائب دیکھے، پھر اپنے شوہر کے مصائب دیکھے، اور جب رسول اللہ اس دنیا سے گزر گئے تو مصائب کی انتہا کر دی گئی ہے. ارے وہ جو اپنے باپ سے محروم ہوتی ہیں بچیاں،
वो सोग में बैठती है। क्या कोई मदीना वाला कह सकता था कि मुझे नहीं पता था कि बीबी सोग में नहीं थी? रिवायात कहती है कि वो हमेशा कहते थे कि आली सैयदा से कहे या तो दिन में रोए या फिर रात में रोए, यानी उनको बीबी के रोने की आवाजें आती थी। वो जानते थे कि बीबी अपने बाबा के गम में है, लेकिन तब भी घर की तरफ चल पड़े और आग लगा दी। अरे वो दरवाजा कि जिसमें जिब्राइल और मीकाईल आते थे, जिसमें रसूल खुदा कहते थे अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुवा, उस दरवाजे को आग लगा दी। अरे बस सोचिए ज़दारान मोहतरम के रसूल की शहजादी 18 साल का सिन था, मजबूत कदमों के साथ दरबार की जानिब गई है। कहा जाता है शबीह रसूल बन के गई, जवान सैयदा लेकिन वापस लौटी तो ज़ईफा। आखिरी जुमला बीबी ने गए कि बाबा मुझ पे वो गम टूटे जो स्याह रातों पे टूट, जो दिनों पे टूटते तो स्याह रातें बन जाती।